الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام میں امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل مناقب، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کلام بھی سنیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت سے، آپ کی سیرت سے انشاءاللہ فیض پانے کی کوشش کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ اکرام علم و رضوان سے فیض حاصل کیا، ان سے احادیث لیں اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ اور یہ وہ افراد ہیں، تابعی ہوتا کون ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مشکوٰۃ شریف میں نقل کیا گیا، بیان کیا گیا کہ جس نے مجری زیارت کی یا مجھے دیکھنے والے کی زیارت کی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو تابعی ہونا خود ایک فضیلت کا باعث ہے۔ روایتوں میں آیا کہ اولیاء کاملین جو ہیں، نیک افراد جو ہیں، ان کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مختصر تعارف لیتے ہیں۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس طرح آپ نے شروع میں بیان کیا کہ یہ تابعی ہیں، یعنی آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوفہ شہر میں سن 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت چھوٹی عمر سے ہی علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور 16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے اپنے والد محترم ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرم پاک میں حاضر ہوئے، اور وہاں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ملاقات بھی کی، اور ان سے آپ نے حدیث پاک کو سنا بھی، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ نے سب سے پہلے صحابی کی زیارت بھی کی، اور اس طرح آپ شرف تابعیت سے مشرف ہوئے۔ وہ حدیث پاک کیا سنی تھی؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تفقہ فی دین اللہ، فرمایا کہ جس نے اللہ کے دین میں فقہ کو حاصل کیا، دین میں سمجھ کو حاصل کیا، کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا اللہ پاک اس کے غموں کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی آپ کے جو اساتذہ جن سے آپ نے خاص طور پر علم حدیث حاصل کیا، چونکہ آج ہمارا موضوع امام اعظم ابو حنیفہ اور علم حدیث سے متعلق ہے، تو آپ کے بارے میں آپ کے شیوخ جو ہیں جن سے آپ نے علم حدیث خاص طور پر حاصل کیا، ان کی تعداد 4000 ہے۔ 4000 مشائخ سے آپ نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں امام اعظم کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فقہ شوافع سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے امام تھے، تو وہ ذکر کر رہے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب پر، اور اپنی گفتگو میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ پر امام شافعی کو فضیلت دی۔ تو وہ جو حنفی بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ امام شافعی کے اساتذہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے اساتذہ گننے شروع کیے کہ شیوخ کتنے، تو کہا جی یہ 80 ہیں۔
تو جو حنفی بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم کے جو شیوخ ہیں نا وہ 4000 ہیں، اللہ اکبر، 4000 ان کے شیوخ ہیں، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خوبصورت القاب دیتے ہیں اور کس طرح آپ کو فضیلت دیتے ہیں، اس کی بے شمار مثالیں کتابوں میں موجود ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تعارف پر ایک تو یہ چیز کہ آپ تابعی ہیں، سن 80 ہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کوفہ یہ وہ شہر ہے مہروز بھائی کہ جو علم کا مرکز تھا۔ علم کا مرکز کس طور پر تھا کہ باب العلم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ دار الخلافہ تھا، اور آپ یہاں پر تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ علم کا جو سمندر، جو چشمہ جو پھوٹا، جو علم بٹ رہا تھا، اس کے نگران مولا علی شیر خدا، اور اس مکتب کے مونیٹر یا نگران وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیں راشد بھائی، یہ آپ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے خاندان کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے اور آپ کی ذات سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ جیسا کہ آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دادا جان تھے ان کا نام زوتی بھی بیان کیا گیا اور نعمان بھی بیان کیا گیا، اور ایک توجہ اس کی یہ کی گئی کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے کا نام الگ تھا، مسلمان ہونے کے بعد کا نام الگ تھا۔ تو آپ کے جو دادا جان تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ احباب میں شامل تھے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں کتابوں میں لکھے گئے کہ انہوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالودہ بھی کھلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد میں برکت کی دعا دی۔ تو امام اعظم کے پوتے کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، دادا جان جو ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت ہیں۔ تو ان کو اس طریقے سے نسبت بھی حاصل تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جیسے کہ راشد بھائی نے بیان فرمایا کہ یہ تابعی بزرگ ہیں، اور جب یہ اس خاندان کے چشم و چراغ پر علم دین کی طرف بڑھتے ہیں اور تحصیل علم دین کرتے ہیں، تو ان کے اساتذہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا نام آتا ہے۔ ایک تو کثرت مشائخ، راشد بھائی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، ایک تو ہے کثرت مشائخ، پھر دوسری ہے عظمت مشائخ۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں تو اس اعتبار سے کہ مشائخ و اساتذہ جو ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں وہ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں، اور امام اعظم کیونکہ تابعی ہیں، صحابہ کے دور سے ملے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کافی سارے جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے وہ حیات تھے۔ دیکھیں جو صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی دعائیں ہیں، اور جنہوں نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، 94 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے کچھ روایات بھی لی ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر شیوخ تو چلیں بہت ہی زیادہ وہ صحابہ کرام یا پھر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، اور پھر خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بھی امام اعظم کے شاگردوں سے ہی یوں سمجھے کہ علم حدیث کی بہت بڑی خدمت ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مہروز میں یہ آتا ہے کہ آپ نے علم حدیث خاص طور پر جو حاصل کیا، اور علم فقہ جو آپ نے حاصل کیا سب سے پہلے کوفہ میں، اس کے بعد بصرہ کے اندر، بصرہ میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ امام حسن بصری وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیز تھیں وہ امام حسن بصری کی والدہ ہیں۔ امام حسن بصری جب روتے تھے بچپن میں تو آپ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی۔ تو اس طرح خصوصی فیض پانے والے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض لیا ہے۔ اچھا، ایک اور آپ نے دوران گفتگو بات کی کہ اہل بیت سے اور مولا علی کے خاندان سے کیسا تعلق ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں خدیجہ، وہ امام زین العابدین کی شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز بھی میں نے پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ راشد بھائی 55 حج کیے ہیں، اور یقیناً نہ اس وقت حج اتنا آسان تھا، مشکل تھا، یعنی سفر کے اعتبار سے سفری وہ سہولتیں نہیں تھیں۔ 55 حج کیے ہیں،
اور آج بھی پوری دنیا کے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، راشد بھائی عموماً حج کے ایام میں زیادہ تعداد میں مشائخ، اساتذہ، علماء، یہ مقتدر شخصیات جو ہیں وہ حرمین طیبین میں جمع ہوتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں، تو جب آپ جاتے ہوں گے تو آپ بھی اس وقت کے جو بڑے افراد ہوں گے، مقتدر افراد ہوں گے، ائمہ ہوں گے، ان سے آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا ہوگا، اور پھر بارگاہ رسالت میں جو مقبولیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملی ہے، وہ ہر کسی کے نصیب میں وہ حصہ آتا نہیں ہے۔ زمانہ بھر نے، زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حال دیکھیے آپ، کیا پیاری بات میں نے سنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بات ہو رہی تھی حضرت علی کی، امام زین العابدین کی، اہل بیت اطہار کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق کے تو براہ راست شاگرد سبحان اللہ۔ ہیں، اور کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو یوں دیکھیں نا، اگر علمی اعتبار سے دیکھیں تو یہ اہل بیت اطہار کی طرف سے جو علم آئے نا اس کے حقیقی وارث ہیں، سبحان اللہ، اور امام جعفر صادق کے ایسے شاگرد ہیں کہ جس پہ استاد بھی فخر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس پہ استاد بھی فخر کرتا ہے۔ اور دیکھیے امام جعفر صادق کے علوم کو آگے بڑھانے والے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنتے ہیں، وہاں سے فقہ بھی سیکھتے ہیں، بصیرت بھی سیکھتے ہیں، اور سب کچھ سیکھتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کا فیضان عطا فرمائے۔ راشد بھائی وہ بات میں کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے اور جو بشارتیں ملی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے بشارتیں ملیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے جو حدیث مختلف طرق سے مختلف کتب احادیث کے اندر جو نقل کی گئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہونا تو فارس کا، موجودہ جو ایران ہے، تو فرمایا کہ فارس کا ایک شخص ہوگا جو اس علم کو حاصل کرے گا، وہاں سے بھی وہ علم کو حاصل کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فارسی نسل ہیں، آپ عربی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جو دادا تھے ان کا نام بھی تھا نعمان بن مرزبان، تو وہ بھی ان کے یہاں سے آئے تھے اور پھر کوفہ میں رہنا وہ شروع ہو گئے تھے۔ سلمان فارسی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہاری قوم کا ایک وہ فرد ہوگا، اور پھر علماء نے تقریباً محدثین نے اس حدیث پاک کا یوں سمجھیا جو مظہر ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لیا ہے۔ حدیث پاک پر آپ کی مہارت کا جو عالم ہے، حدیث پاک پر جتنی زیادہ اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی تھی، محدثین میں ایسا نہیں ملتا۔ یعنی آپ کی تو عقل مندی مشہور و معروف ایسی ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ مشہور ہے صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، راشد بھائی آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھے نا تو آپ کی جو ذہانت ہے، جو فراست ہے، اس پہ تو بندہ جسے کہتے ہیں نا انگلیاں دانتوں میں دے لینا۔ امام شافعی جیسا ذہین آدمی، مجتہد آدمی، یعنی امام اعظم کو امام اعظم کہنے والے، بڑا تسلیم کرنے والے، وہ کوئی چھوٹے افراد نہیں تھے، وہ خود اپنے گروہ کے لیڈر تھے، رہنما تھے، مقتدی تھے، پیشوا تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر دیکھیں تو جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اولاً آپ نے فراغت کے بعد، تحصیل علم دین کرنے کے بعد آپ کاروبار
اختیار کیا آپ نے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، درس و تدریس اور تبلیغ اور اس طریقے کی آپ کی مصروفیات زیادہ نہیں تھی، تو پھر ایک بار خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نعمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے دین میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تم گوشہ نشینی اختیار نہیں کرو۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس و تدریس، بیانات اور مذاکروں میں شامل ہوئے، اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی عقیدت تھی، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، مدینہ شریف حاضر ہوئے، روضہ رسول پہ پہنچے اور آپ نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ نبی پاک علیہ السلام کے روضے سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام مسلمانوں کے امام۔ تو آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کہ سورج تم ہی ہو، سب ہے تمہارے تارے، صفر کہ سورج تم ہی ہو، سب ہے تمہارے تارے، تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ راشد بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ یوں تو علم و عمل کے پیکر ہیں، انشاءاللہ اس بات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا تقویٰ، آپ کا پرہیزگاری، اخلاق و کردار کیسا تھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ معاش وہ تجارت تھا، اور تجارت میں بھی خاص طور پر کپڑے کا آپ کاروبار کیا کرتے تھے اور تاجر تھے۔ تجارت کے لیے جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو آپ اس طرف زیادہ رغبت رکھتے تھے، رزق حلال کماتے، اور اس کے بعد خاص طور پر جو آپ کے شاگرد تھے، شاگرد بھی آپ کی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور آپ جو غریب آپ کے شاگرد ہوتے ان پر بھی خرچ کرتے، اسی طرح قرض آپ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، قرض دے کر یہ تو بڑا روشن پہلو ہے امام اعظم کی زندگی، یہ آپ کا ایک پہلو ہے۔ اچھا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں نا، کاروبار کو آپ نے ایک تو ذریعہ بنایا کہ دوسروں کے لیے بھی یوں سمجھیے کہ خیر خواہی کا ایک سلسلہ ہو جائے۔ آپ کا جو حلقہ احباب اور آپ کے شاگرد وغیرہ جو تھے، علم حدیث کا یا علم فقہ کا جو اللہ نے آپ کو ماہر بنایا اور پھر آپ نے علم فقہ مدون کیا، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی علم فقہ کو اس طرح مدون نہیں کیا، ٹھیک ہے، اولین شخص ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے حافظے بہت قوی تھے، مضبوط تھے، تو ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح لکھیں۔ صحیح۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر حدیث اور قرآن پر قرآن فہمی کا آپ کا جو ایک ملکہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کوئی بھی مسئلہ جو شیئر کرتے یا کوئی بھی مسئلہ اخذ کرتے قرآن و حدیث سے، یعنی 500 آیات جو قرآن کے احکام کی ہیں، 5000 احادیث جو علماء بیان فرماتے ہیں جو احکام سے متعلق احادیث ہیں، یہ آپ کے پیش نظر ہوتی، اس کے شان نزول وغیرہ سب آپ کے پیش نظر ہوتے۔ پھر کوئی مسئلہ جو نکالتے تو اس کو 40 آپ کے جو ساتھی یا آپ کے شاگرد ہوا کرتے اپنے دور کے مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام ظفر، امام عبداللہ بن مبارک، اسی طرح سفیان بن عیینہ، داؤد طائی، اسی طرح امام محمد، امام ابو یوسف، جلیل القدر بڑے بڑے جو اپنے دور کے ائمہ تھے، ان کے درمیان اس مسئلے کو رکھتے۔ اب اس میں اگر کسی بھی پہلو سے چیز سامنے آتی، کوئی اشکال وارد کرتا، اس کا آپ جواب دیتے۔
پھر ایک مجلس شورا جو تھی اس میں باہم اتفاق رائے سے مسئلہ ایک وہ ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے امام اعظم سے ڈائریکٹ علم حدیث بھی حاصل کیا، علم فقہ بھی حاصل کیا۔ امام اعظم کی علم حدیث کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث پر معطا امام محمد کتاب آپ نے لکھی، تو یہ یقیناً امام اعظم کا فیضان۔ امام اعظم کی جو کتاب ہے کتاب الآثار کے نام سے، اسی طرح مسند امام اعظم جو امام اعظم و حنیفہ سے مروی حدیث ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو آپ کی علم حدیث پر مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث ہیں۔ حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے، حفاظ الحدیث میں ان کو شامل کیا انہوں نے امام اعظم کو۔ حافظ الحدیث مہروز بھائی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اسی طرح امام ذہبی نے آپ کو حملۃ الحدیث لکھا، حاملین حدیث میں آپ کو لکھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر جو محدث ہیں انہوں نے آپ کو علم حدیث کا امام مانا۔ آپ کے معاصرین جو فقہاء اور محدثین میں سے ایک نام ہے مسعر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، لیکن ہر معاملے میں ابو حنیفہ ہم پر غالب ہی رہے ہیں۔ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے علم شریعت ملا، قرآن و حدیث کا علم ملا اللہ کی طرف سے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے وہ علم آیا صحابہ کرام میں، صحابہ کرام سے وہ علم آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، یعنی ان کو بڑا حصہ ملا۔ یہ اعلم الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اس دور میں 2 ہی علم ہوا کرتے تھے مہروز بھائی، یا تو علم قرآن یا علم حدیث، کیونکہ علم فقہ کو اس طرح مدون کرنا یہ تو امام اعظم کا ہے، وہ قرآن و حدیث سے جو نکلا پھر علم فقہ ہوا۔ سراج تو ہے بغیر تیرے، جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے، جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستا امام اعظم ابو حنیفہ، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستا امام اعظم ابو حنیفہ۔ راشد بھائی آج رب مجھے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ پہ رشک آ رہا ہے۔ سبحان، یعنی ہم سلسلہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں امام اعظم کی، لیکن مجھے امام شعبی کی زندگی اور ان کے جو معاملات تھے اس پہ رشک آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو سراج امت کہا جاتا ہے، یعنی آپ امت کے چراغ، امت کے سورج ہیں، چراغ ہیں، ایسی حیثیت ہے آپ کی۔ ابھی عدنان بھائی نے شعر میں بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ امام شعبی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے امام اعظم کو اس طرف متوجہ کیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ فراغت کے بعد تجارت میں مشغول ہوئے، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، اور تجارت ہی کو زیادہ وقت آپ دیا کرتے تھے، لیکن علم کا نور جو تھا وہ آپ کی پیشانی پہ جگمگا رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے میں ہوتے تھے، بہت بڑے امام تھے۔ تو آپ نے جب یہ یعنی سمجھ لیے بالکل نوجوانی پھوٹتی ہوئی تھی آپ کی، اور آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تمہاری پیشانی پہ نور علم جگمگا ہے، لہٰذا تم جو ہو تم علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی مجلس میں آیا جایا کرو کہ یہ نور جو ہے دنیا تک پہنچے۔ اور پھر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھر متوجہ ہوئی۔ یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین
آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، بالخصوص جو والدین ہیں، بالخصوص جو اساتذہ ہیں، یا معاشرے میں اور گھر میں کہیں پہ بھی آپ کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ان کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں راشد بھائی، تو ہر شخص کی صلاحیتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں راشد بھائی. دیکھیں کوئی کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے، تو اچھا مربی، اچھا تربیت کرنے والا، اچھا مینٹور جو ہے، اس کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ وہ مختلف افراد کی جو مختلف صلاحیتیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو ہائی لائٹ کرے، بلکہ ان کو بھی بتائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر تم اس پہ کام کرو گے تو زیادہ تمہیں بھی فائدہ ہوگا، امت کو بھی فائدہ ہوگا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی بعض اوقات کمزوری فیل ہوتی ہے کہ یعنی لوگ ناکام زندگی گزار رہے ہیں. ناکام زندگی اس لیے گزار رہے ہیں، پریشان حال اس لیے ہیں. ایک بات میں اس موضوع سے ذرا سے ہٹ کے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں راشد بھائی، ناکام یا پریشان حال اس لیے ہیں کہ وہ جس فیلڈ کا انتخاب کر بیٹھے ہیں اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، اس کے اندر جو بنیادی ایک صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہیں. تو اگر آپ اس لیول پر ہیں کہ آپ کسی شخص کی صلاحیتوں کو جانچ لیتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہیں. امام شعبی جیسی فراست تو ہر کسی کے پاس نہیں ہوگی، لیکن بہت ساری چیزیں ساتھ اٹھتے بیٹھتے میں نظر آ جاتی ہیں. تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا خیر خواہی کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس شخص کی رہنمائی کریں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، اس برانچ میں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، نکھر کر سامنے آئیں گے اور امت کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. مہروز بھائی، اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا فقہ کی طرف، فقہ کی طرف کہ بیٹا اپنا اس طرف علم کی طرف توجہ کرو. جی، اس کی جو علماء نے اپنی کتابوں میں وجہ لکھی، ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلال و حرام کا اس وقت بھی بہت خیال رکھتے تھے. جی، تو ظاہری بات ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ان سے امام اعظم پوچھتے ہوں گے، مسائل پر گفتگو ہوتی ہوگی، تو کہا کہ بچہ یہ حلال و حرام کا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، علم کی طلب اس کے اندر ہے، تو لہذا اس کو اس طرف لگانا چاہیے. یہ برتن اس قابل ہے، یہ برتن اس قابل ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے. اچھا، اسی طرح مجھے یاد آ رہی ہے بات قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی، کہ آپ کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وقار الفتاویٰ کے اندر لکھا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا امیر اہل سنت کے بارے میں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ مولوی الیاس قادری یہ سنی ہے، عاشق رسول ہیں، اور 22 سال تک یہ ہمارے پاس آتے رہے ہیں. جو مفتی صاحب نے اس کی شہادت دی، اور قبلہ امیر اہل سنت نے بھی کئی مدنی مذاکروں میں اس بات کو بیان فرما چکے ہیں کہ میں نے بہت بڑا علم کا حصہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے. تو اب یقیناً مفتی اعظم پاکستان جو تھے مفتی وقار الدین صاحب بہت شفقت فرماتے ہوں گے اور بہت زیادہ امیر اہل سنت سے ایک لگاؤ کہ یہ علم کے متلاشی ہیں، علم کا بہت زیادہ ان کو ذوق ہے. تو آپ کو اسی انداز سے پھر ملا، مشورے بھی ملے، اور آپ کو آج دنیا دیکھتی ہے. یقیناً مفتی صاحب کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اچھا، دوسری بات جو جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ناظرین کو بھی، کہ دیکھیے ہمارے پاس آنے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، اگر ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ میں ہوتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ایسے افراد ہوتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے جس طرح کا بندہ آتا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے پرکھنے کی، اگر صلاحیت دی ہے تو آپ اچھا مشورہ دیں. اچھا، بعض اوقات لوگ کیا اچھا مشورہ دینے کے بجائے غلط ٹریک پر چلا دیتے ہیں، جی، رونگ سائڈ پر چلا دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ پھر غلط سے غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. دوسرا پہلو اس کا مہروز بھائی وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو خود بھی تو غور کرنا چاہیے، میں کن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں. میرے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ صحبت ہے، میرے تعلقات، وہ کیسے افراد ہیں؟ علماء ہیں، صاحب علم افراد ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، نیک ہیں، باعمل افراد ہیں، یا پھر غلط سوسائٹی میں رہنے والے افراد ہیں؟ تو آپ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا تو وہ چیزیں آپ کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، فرمایا کہ جب کسی سے دوستی کرتے ہوئے دیکھ لو، مضمون کیا ہے کہ دوستی کرتے ہوئے دیکھ لو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ جیتی جاگتی تصویر
دعوت اسلامی کی روشن مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے قریب آتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات کی صورت میں شرکت کرتا ہو، یا مسجد کے اندر درس فیضان سنت میں شرکت کرے، یا مدنی قافلوں کے ذریعے شرکت کرے، یا ایون کہ مدنی چینل کے ذریعے ہی وہ کچھ نہ کچھ شرکت کر لیتا ہے، تو پھر کچھ وقت آتا ہے کہ اس پر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسے علم حاصل کرنے کا ذوق ملتا ہے، اسے نمازیں پڑھنے کا ذوق ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے الحمدللہ کہ جو رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے اندر بھی جو روزے رکھتے ہیں، پہلے ذوق کہاں تھا، پہلے کہاں اتنی توجہ تھی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چونکہ بڑھا دیا، ذوق شوق بڑھا دیا، الحمدللہ ذوق و شوق بڑھا دیا۔ پہلے جو تعداد ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی، دعوت اسلامی کی دینی کاموں کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے تبدیلی آئی ہے، مثبت تبدیلی آئی ہے، نیکیوں کی طرف بالخصوص نوجوانوں کا رجحان بڑھا ہے۔ اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے مشورے دیتے رہیے۔ مسلمان کی تو شان یہی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیوں کسی کو ناکام ہوتا ہوا دیکھیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں کسی کو پیچھے ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو جہاں جہاں ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، نیکی کی دعوت، اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کی باتیں ہم پھیلاتے چلیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، جس نے کسی کی رہنمائی کی ہوتی ہے، وہ اتنا آگے نہیں بڑھا ہوتا، وہ خود مشورہ دینے والا اتنا آگے نہیں گیا ہوتا، لیکن جس کو اس نے مشورہ دیا وہ بعض اوقات اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو آج ہم گیت گا رہے ہیں، آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں تو آپ کے مختلف لوگوں سے بات چیت جو ہوئی، آپ کی ابحاث جو ہوئی آپ کی، اس میں ایک واقعہ اس طریقے کا بھی ملتا ہے کہ کچھ ایک فرد تھا کہ جو دہریہ تھا راشد بھائی، اور خدا کی ہستی ہی کا معاذ اللہ منکر تھا، اتنی بڑی سچائی کا منکر تھا، تو بیوقوفی کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، تو بہرحال تو اس اتنی بڑی ہستی کا وہ منکر تھا، توحید کا انکار کرتا تھا، خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا، اور معاذ اللہ الٹی باتیں کرتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دفعہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ ایسے ہوا اور ایسے ایک کشتی بن گئے، اور کشتی میں ایک شخص بیٹھا، اس نے نہر پار کی، دریا پار کیا، یہاں آ گیا، اور وہ درخت کٹا، جڑ سے اکھڑا، اس کے پارچے بن گئے، اس کے تختے بن گئے، ان تختوں سے کشتی بن گئے، اس کشتی میں بیٹھا اور وہ دریا پار کر لیا۔ تو اس شخص نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، اس کو بنانے کے لیے جناب لوگ چاہیے، کاریگر چاہیے، سانے چاہیے، بنانے والا چاہیے، ایک تخلیق کار چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات اور مربوط، منظم، مینج کائنات، یہ اتنی بڑی کائنات خود سے کیسے بن سکتی؟ یقیناً اس کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہی خدا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر سیرت پڑھیں تو ان کی عقل مندی کے، فہم و فراست کے، علم و دانش کے بہت واقعات ملیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں ایک طرف مجتہد تھے، جہاں ایک طرف بہت ہی بڑے عالم دین تھے، آپ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تھے، وہیں اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، وہیں تقوی و پرہیزگاری کے پیکر تھے، اور ان کی زندگی کا ایک پہلو اشارتاً راشد بھائی نے لیا۔ آپ تاجر تھے اور ادھار دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ادھار دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرض حسنہ کی تو کیفیات ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ احکام تجارت کرتا ہوں تو بہت مرتبہ اس طریقے کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قرض کی ضرورت ہے، تو پروفٹ کیسے لیں، اس سے پروفٹ کیسے حاصل ہوگا یہ بتا دیں۔ تو اس میں لوگ غلط طریقوں میں بھی بعض اوقات پڑ جاتے ہیں، اگرچہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بھی اس کی کچھ راستے بنتے ہیں جو کہ دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، کسی مفتی اہل سنت سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں جو پہلو بیان کر رہا ہوں کہ قرض جب بھی دینا ہے تو کوئی پروفٹ ہی لینا ہے، امام اعظم کی سیرت یہ نہیں بتاتی، شریعت کی تعلیمات ہمیں یہ نہیں بتاتی ہیں راشد بھائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ جو ہیں وہ قرض دینے والے تھے، اور قرض پہ مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے خوف خدا والے تھے آپ تو کہ جس کو قرض دیا ہوا ہے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے،
کہ کہیں یہ سود نہ ہو جائے. یہ تقوی تھا آپ کا، اور خاص طور پر یوں سمجھے کہ خیر خواہی مسلم کا یہ جذبہ تھا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ آپ کہیں راستے پر جا رہے، تو وہ شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، ایک دم سے دیوار کے پیچھے چھپ گیا. آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھپ کیوں گیا، پہچانا نہیں بندہ کون ہے. تو آپ نے اس بندے کو بلوایا، فرمایا بات سنو، کیا مسئلہ ہے، تم چھپ کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا حضور وہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور میں نے کہا تھا فلاں مدت تک آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن میں آپ کو واپس نہیں کر سکا، تو معذرت بھی آپ سے چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اسباب نہیں بن سکے کہ میں آپ کو قرض واپس لوٹا دوں، تو اس لیے اب مجھے شرم آ رہی تھی کہ آپ کا سامنا کیسے کروں. آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے اس سے معذرت کی. فرمایا پہلے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، تمہیں شرمندگی کا احساس ہوا، تم خوف میں مبتلا ہوئے، مجھے معاف کر دو. اور فرمایا جتنا میں نے تم سے قرض لینا ہے نا، وہ سارا کا سارا میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. فرمایا اب مجھ سے چھپنا نہیں. یہ آپ کا یوں خیر خواہی مسلم کا جذبہ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کی آپ نے بات کی، تو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ راستے میں بارش کا پانی جمع تھا اور وہاں سے کیچڑ اڑ کر آپ کے پاؤں پر لگا، کپڑوں پر آپ کے لگا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دریا دجلہ گئے اور قریب چونکہ تھا تو آپ وہاں پر آپ اس کو دھونا شروع ہو گئے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ اگر 1 درہم یا اس سے زائد اگر لگی ہو تو اس کو دھونا چاہیے، لیکن یہ تو کیچڑ کا تھوڑا سا ایک وہ لگا، کیچڑ تھوڑا سا آپ کے کپڑوں پر لگا اور آپ اس کو دھونا شروع ہو گئے. تو فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. اللہ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان
مزار اپنا دکھا جہاں پر دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر ہے نور کی بارش چھما چھم امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل ہزار فکریں ہے 100 مسائل جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل ہزار فکریں ہے 100 مسائل رکھو کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ پاک کا جو خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کا دم بھرتے ہیں۔ آج ہم ذکر خیر ان کا کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں میں اس قسم کی مقبولیت جو ہے، یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کی بھی ایک علامت بیان کی گئی کہ مسلمان جسے اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو جہاں ایک طرف علم، جہاں ایک طرف آپ کا علم ہے، فراست ہے، عقل مندی ہے، وہاں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں راشد بھائی، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کوٹ کوٹ کے گویا کہ بھرا ہوا ہے۔ یعنی بڑی عجیب سی بات ہے، سننے میں بھی بھلی نہیں لگتی کہ بعض اوقات علم آتا ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری کا وہ معیار باقی نہیں رہتا، کچا علم ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ علم کامل، وہ علم نافع ملا کہ جس نے آپ کے تقوی، پرہیزگاری، عمل کی جو کیفیت تھی راشد بھائی، اس کو بہت بڑھا دیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا مہروز بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ علم کی جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو تعلیم امت یہی ہے، امت کو تعلیم یہی دی گئی کہ علم نافع کا اللہ سے سوال کرو، ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، بلم بن باورہ کے پاس، یعنی ایسی سینکڑوں مثالیں ہمیں شاید مل جائیں، مثالیں ایسی تاریخ میں موجود ہیں کہ علم بہت زیادہ ان کے پاس ہے۔ ابن سکہ بہت بڑا عالم گزرا ہے، لیکن علم تھا، اس علم کے ساتھ ساتھ ادب نہیں تھا، اور اللہ والے کی نظر نہیں تھی، اللہ والوں کا احترام نہیں تھا، تو صرف علم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب شیطان نے گمراہ کرنا چاہا، جب آپ بہکانا چاہا، آپ کو وسوسہ آپ کے دل میں ڈالا کہ جب آپ بیابانوں کے اندر تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو شیطان کی طرف سے ایک آپ پر سایہ کیا گیا بادل کا، وہاں سے کچھ بارش جیسی کوئی چیز گری، اس سے آپ کی پیاس بجھ گئی، تو اندر سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی، اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آج میں نے تمہارے سارے جو ہیں نماز، روزہ، ساری چیزیں، ساری باتیں معاف کر دی ہیں، احکام شریعت سے بری کر دیا گویا تمہیں، لہذا اب تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ تو جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ نے جیسے ہی پڑھا تو وہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ تو شیطان نے اب کہا کہ اس طرح تو چلو قابو میں نہیں ہے، دوسرا وار کیا، کہا کہ اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ یہاں بھی ہدایت کی نسبت اپنے علم کی طرف نہیں، رب کی طرف کی ہے، تو یہ علم کی شان ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر آپ نے دوسری جو بات کی، وہ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم کی مقبولیت لوگوں کے دلوں کے اندر اور محبت لوگوں کے دلوں کے اندر، یہ اس بات کا واضح ایک ثبوت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی آپ مقبول ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ پاک جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں بھی یہ منادی کر دیتے ہیں بھی اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے بڑی خوبصورت بات یہ لکھی کہ صرف لوگوں میں مقبولیت کا ہو جانا یہ کوئی رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل نہیں، معیار نہیں ہے، معیار نہیں۔ مقبول تو اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مشہور لوگ بھی ہیں، لیکن مقبول رب کی بارگاہ میں کون ہوتا ہے؟ انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا عقیدہ درست ہوا، تو اب اللہ پاک کے نزدیک بھی وہ محبوب ہوں گے، اللہ انہیں مقام محبوبیت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا لوگوں میں صرف مشہور ہونا رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا، نیک عمل کرنا، عقیدہ درست ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کے مقبول ہونے کی علامت۔ یعنی ایک جملے میں کہیں تو مشہوریت کے ساتھ ساتھ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا جو معیار ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خدا شریعت کا پابند ہو، اللہ رسول کے احکامات کا عقیدے میں بھی عمل میں بھی پابند ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، سلسلہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آپ کے علم کی، آپ کی فراست کے کچھ پہلو بیان ہوئے، یقیناً یہ بڑا معمولی سا بیان تھا، لیکن آپ چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ اشکوں کی برسات پڑھیں تو آپ کو کچھ اس میں بھی اندازہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو پھر یہ سیکھتے چلیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں بیان کرنا چاہوں گا، ایک تو آپ کا ادب اور دوسرا آپ کا قرآن اور نوافل سے رغبت۔ آپ کا ادب ایسا تھا، جتنے اولیاء کاملین علماء راسخین کی آپ سیرت پڑھیں گے اس میں ایک بڑا واضح پہلو راشد بھائی جو نظر آئے گا نا ہمیں، وہ ہے ادب کا پہلو۔ امام اعظم کو دیکھیں، خود امام اعظم ہے، لیکن ادب اپنے اساتذہ کا، علم کا ادب اتنا کہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ یہ ادب، اور ادب تو جتنا ہو کم ہے جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ تو امام اعظم اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ قرآن سے اور نوافل سے آپ کو ایسی رغبت تھی، ایسی رغبت تھی، اور رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور پھر عید والے دن بھی قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی طرف اتنی رغبت۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، تو ان کی تعلیمات کو آج ان کا ذکر خیر کرنے کا امام ذہبی کا ایک قول آخر میں آپ کو اگر سناؤں، خاص طور پر اسی کے حوالے سے ہے۔ امام ذہبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، کانا اماما ورعا عالما عاملا۔ فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ دین کے امام، نہایت پرہیزگار، عالم باعمل، متعبدن، عبادت گزار تھے، لشأن، بڑی شان والے تھے، لا یقبل جوائز السلطانی، فرمایا بادشاہ وقت کے ہدایہ، تحائف، انعامات قبول نہیں کیا کرتے تھے، بل یتجروا و یکتسبوا، فرمایا کہ وہ تجارت کر کے، بلکہ تجارت کر کے، کسب حلال کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو مدنی چینل پہ گفتگو چلتی ہے، کسی بھی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں تمام بزرگان دین کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، اللہ رسول کی رحمت کے ساتھ امام اعظم کا یقیناً فیضان بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے، سننے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم کے تقوی کے صدقے میں تقوی، ان کے علم کے صدقے میں علم کا فیضان عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔